دیکھیے زحاف وہ تغیر ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو اور لازم نہ ہو۔ دیکھیے آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ یہ اجزاء ہیں، کتنے؟ 10 اجزاء ہیں، جن میں سے 4 اصول ہیں اور باقی 6 فروع ہیں۔ اصول میں کیا ہوگا؟ جتنے بھی اصول ہوں گے سب میں شروع میں وتد آئے گا، چاہے وتد مجموع ہو یا وتد مفروق ہو، سب میں آپ دیکھ لیجئے۔ فعو وتد ہے، اور مفاعیل میں مفا وتد ہے، وتد مجموع ہے دونوں میں۔ پھر تیسرے نمبر پر مفاعلۃ میں بھی مفا وتد مجموع ہے۔ پھر کیا چیز؟ اصول میں دیکھیے 4 ہے نا، فعول، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مفاعیل، اور تیسرے پہ کیا ہے؟ مفاعلۃ۔ تو تینوں میں آ رہا ہے کہ نہیں وتد مجموع؟ سمجھ ہی نہیں رہے وتد مجموع کیا ہے؟ آج آیا 2 دن کے بعد تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ چلو پیچھے دیکھ لینا۔ 3 حرفی لفظ کو وتد کہتے ہیں۔ کیا؟ 3 حرفی لفظ کو وتد کہتے ہیں۔ اب اگر 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہو تو اسی کو وتد مجموع کہتے ہیں، اور اگر ساکن الاوسط ہو تو اسی کو وتد مفروق کہتے ہیں۔ دیکھیے فعول، تو اس میں دیکھیے 2 جز ہوئے، ایک فعو اور دوسرا لن۔ تو فعو یہ وتد مجموع ہوا کہ نہیں؟ تو شروع میں وتد آئے تو یہ اصول میں سے ہے۔ اسی طرح مفاعیل، مفا 3 حرفی لفظ ہے، وتد مجموع ہے، 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن۔ پھر تیسرے نمبر مفاعلۃ، اس میں بھی مفا آ رہا، 3 حرفی ہے، وتد مجموع ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے الگ کر دیا، دیکھیے فاعلات نہیں، فاعلات۔ تو دیکھیے یہ ایک جز ہوا، پہلا جز ہوا، یہ وتد مفروق ہے۔ فا یہ متحرک ہے، الف ساکن ہے، پھر عین متحرک ہے، ساکن الاوسط ہوا نا۔ 3 حرف ہیں جن میں سے بیچ والا ساکن ہے اور کنارے کنارے والے دونوں متحرک ہیں، تو اس کو وتد مفروق کہیں گے۔ تو یہ 4 ہو گئے اصول، ان کو اصول کہیں گے۔ 6 آ گئے کیا؟ فروع۔ فروع کون ہے؟ کہ اس میں آپ دیکھیں گے فروع میں کیا رہے گا؟ شروع میں ان کے سبب رہے گا۔ سبب کسے کہتے ہیں وہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو۔ سبب 2 حرفی کو کہتے ہیں، 2 حرفی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جیسے وتد کی 2 قسمیں نا، وتد مجموع، وتد مفروق۔ تو اسی طرح سبب کی بھی 2 قسمیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ اگر پہلے متحرک کے بعد دوسرا ساکن ہو تو سبب خفیف ہے، جیسے قد، اور اگر دونوں پے در پے متحرک ہوں تو وہ سبب ثقیل ہے۔ دیکھیے آپ 6 ہیں، فاعلن، پہلا ہے یہ نا، تو فا یہ سبب خفیف ہو گیا نا، فا متحرک اور الف ساکن، 2 حرفی ہے یہ۔ مستفعل، دیکھیے پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہ سبب ہو گیا۔ تیسرے پہ آئیے فاعلاتن، فا آ رہا، یہ سبب خفیف ہو گیا۔ متفاعل، اس میں دیکھیے کیا ہے؟ پہلا متا، دوسرا فا، متفاعل میں ایک جز بنا، کیا اس کا؟ متا، 2 حرف ہے نا، دونوں متحرک ہیں تو سبب ثقیل ہو گیا۔ فا یہ سبب خفیف ہو گیا۔ تو شروع میں دیکھیے سبب آ رہا، 2 سبب آ رہے ہیں۔ اب آئیے مفعولات، مف سبب خفیف ہے تو فروع میں سے آ گیا۔ مستفعل، دیکھیے سبب خفیف ہے، سب میں سبب خفیف آ رہا ہے۔ تو یہ 6 ہوئے جن کے شروع میں سبب رہے گا، سب میں شروع میں سبب رہے گا، اس کے بعد کچھ بھی رہے۔ اور پہلے جو 4 ہیں ان کے شروع میں وتد رہے گا، چاہے وتد مجموع ہو یا وتد مفروق ہو، تو ان کو اصول کہیں گے، ان کو فروع کہیں گے۔ یہ 10 اجزاء ہوئے، انہی 10 سے مل کر کے ساری بحریں بنتی ہیں۔ اب جیسے فعول نا، فعول،
3 مرتبہ کر دیا تو ایک بہر بن جائے گی. اس طریقے سے مثلا مستفعل 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 اس طرح سے کر دیجیے تو ایک مثال کے طور پر بن گیا. تو انہی سے بنے گی، دونوں کو مخلوط کر کے 3 کو مخلوط کر کے اس طرح سے بنے گی. آگے سب نقشہ پورا آئے گا، آپ آگے دیکھیں گے اس کے بعد ہی غالباً وہ آ رہا ہے. یہ دیکھیے 63 صفحے پر یہ آ رہا ہے. اچھا اب دیکھیے زحاف جو ہیڈنگ دی ہے اس ہیڈنگ سے پہلے ایک سطر لکھا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھ لیجیے پہلے. تو یہ اجزاء ان کا کئی نام ہیں، اجزاء، تفاعیل، افاعیل، ارکان، سب نام ہیں ان کا. اجزاء بھی کہتے ہیں، تفاعیل بھی کہتے ہیں، افاعیل بھی کہتے ہیں، ارکان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ اجزاء یا ارکان یا فاعل مفاعیل تفاعیل جو بھی ہیں، کہہ رہے انہی تفاعیل سے بحریں مرکب ہوتی ہیں. بحریں جو ہے انہی تفاعیل سے مرکب ہوتی ہیں. ان میں کبھی تغیرات ہوتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہ سیم اسی طریقے سے رہیں گے، ان میں کبھی تبدیلی بھی کر دی جاتی ہے. مفعولات ہے تو مفعولات کر دیا، اس طریقے سے بہت ساری تبدیلی ہو جاتی ہے. کہہ رہے ان میں کبھی تغیرات ہوتے ہیں جو تغیرات زحاف یا علت کہلاتے ہیں. کچھ تغیرات ایسے ہوتے ہیں جن کو زحاف کہتے ہیں، کچھ تغیرات ایسے ہوتے ہیں جن کو علت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے کچھ تغیرات وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بحر کے اندر، اس بحر میں اگر کہیں ایک جگہ کیے گئے تو تمام اشعار میں وہ کیے جائیں گے. جتنے بھی اشعار اس بحر پر آئیں گے سب میں اس جگہ تغیر کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ لازم رہے گا وہ. اور کچھ تغیرات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. کچھ اشعار میں کریں گے، کچھ اشعار میں نہیں کریں گے. تو الگ الگ ان سب کا نام ہے. اس طرح کا تغیر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، ایسا تغیر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، تو اسی کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے زحاف یا علت ہوگا تغیر کا نام. اب زحاف کہتے کس سے، سنیے. زحاف وہ تغیر ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو. سبب دو حرفی لفظ، چاہے متحرک دونوں ہو، چاہے پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، سبب ثقیل یا خفیف کوئی بھی ہو. تو زحاف کسے کہتے ہیں؟ وہ تغیر ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو اور لازم نہ ہو. لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ضروری نہیں کہ کسی قصیدہ میں ایک جگہ یہ تغیر ہو جائے تو ہر جگہ ہو، یعنی تمام اشعار میں ہو، ایسا لازم نہ ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے زحاف کہتے ہیں. تو زحاف میں کیا چیز ہو گئی؟ زحاف وہ تغیر ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو. دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو، وہیں پر حذف وغیرہ کریں گے. اور یہ لازم نہ ہو، یعنی کہیں یہ کر دیں کسی شعر میں اور کہیں نہ کریں، ایسا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زحاف کہتے ہیں. چلیے. اور جو زحاف عروض یا ضرب میں لازم ہوتا ہے وہ زحاف جاری مجرائے علت کہلاتا ہے. کوئی زحاف ایسے ہوتے ہیں، زحاف جب بھی ہوگا تو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہوگا. ٹھیک ہے. لازم نہیں ہوگا. لیکن کبھی لازم بھی ہوتا ہے اس طرح کا زحاف، تو اب اس میں مطلق زحاف اس کو نہیں کہتے ہیں، اب اس میں تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زحاف جاری مجرائے علت، یعنی یہ وہ زحاف ہے جو محض زحاف نہیں ہے، علت کے قائم مقام ہے. علت بھی ایک تغیر ہے، علت میں آگے آئے گا. دیکھیے اور جو زحاف عروض یا ضرب میں لازم ہوتا ہے. اب دیکھیے عروض یا ضرب، ابھی آپ پڑھے نہیں اور پہلے ہی آ گیا عروض یا ضرب، تو یہ آپ کے لیے دقت ہوگی نا. اس کو پہلے آپ کو جاننا چاہیے تھا. تو اس میں دیکھیے آگے آئے گا عروض یا ضرب. دیکھیے آگے 62 صفحہ کھولیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. کھلا 62 صفحہ؟ دیکھیے لکھا ہوا ہے، وہ بیچ میں 3 سطر کھینچنے کے بعد لکھا نا، شعر 2 مصروں پر منقسم ہوتا ہے. شعر ایک پہلا مصرع اور دوسرا مصرع. مصرع اول کو صدر
اور ثانی کو عجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو مصرے ہوتے ہیں تو پہلے والے کا نام صدر ہے، دوسرے والے کا نام عجز ہے. صدر کے آخری جز کو عروض، صدر کے آخری جز کو عروض، ہاں کہیں گے صدر کے آخری جز کو عروض اور عجز کے آخری جز کو ضرب کہتے ہیں. عجز کے آخری جز کو ضرب کہتے ہیں، یہ ضرب کہتے ہیں. دیکھیے یہ مثال کوئی بھی ایک بحر لے لیجیے، ہر ایک میں دیکھیے دو مصرع بنایا ہے نا. اس میں ایک جیسے طویل بحر دی ہوئی ہے، بحر طویل کیا دیا؟ فعول مفاعیل فعول مفاعیل، یہ ایک مصرع ہوا. اور دوسرا مصرع کیا؟ فعول مفاعیل فعول مفاعیل، یہ دوسرا مصرع ہو گیا. تو اب پہلا جو مصرع ہے اس کی جگہ اس کے اخیر میں کیا؟ مفاعیل ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ عروض کہلائے گا. اس کو عروض کہیں گے. علم عروض میں عروض یہ ہوا، علم عروض کا کے اندر یہ داخل ہوا. اچھا دوسرا مصرع جو ہے اس میں بھی آخری جز کیا؟ مفاعیل ہے. تو دونوں میں مفاعیل جو اخیر میں آ رہا ہے تو پہلے والے کے آخری جز مفاعیل کو کیا کہیں گے؟ عروض، اور دوسرے مصرے کے آخری جز مفاعیل کو کیا کہیں گے؟ ضرب کہیں گے. تو یہی زیادہ ہوتا ہے، انہی دونوں میں زحاف وغیرہ یہ تبدیلی تغیرات زیادہ ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بغیر اس کے بتائے ہوئی آپ سمجھ نہیں پاتے کہ عروض ضرب کیا، کون سی چڑیا آ گئی. دیکھیں اور جو زحاف عروض یا ضرب میں لازم ہوتا ہے وہ زحاف جاری مجرائے علت کہلاتا ہے. زحاف جز کے پہلے تیسرے چھٹے حرف میں نہیں آتا. زحاف جز کے پہلے تیسرے، پہلے میں کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ کوئی جز ہے تو اس کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ سبب کا پہلا حرف ہوگا. اور یہ بتا چکے ہیں زحاف کہاں آئے گا؟ سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہے. تو پہلے میں کیسے آئے گا؟ یہ تو پہلے پتہ چل گیا. زحاف جز کے پہلے تیسرے میں بھی نہیں آئے گا. تیسرے میں اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ تیسرا حرف بھی جو ہے سبب کا پہلا حرف ٹھہرے گا. تیسرا حرف بھی کیا ہوگا؟ سبب کا پہلا ہوگا. تیسرے چھٹے حرف میں نہیں آتا کیونکہ ان میں کوئی سبب کا دوسرا حرف نہیں، کیونکہ ان میں کوئی سبب کا دوسرا، اور زحاف جو ہوتا ہے یہ سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے. تو جہاں پر سبب کا دوسرا حرف نہ بن رہا ہو تو پہلے ہمیں معلوم ہو گیا کہ زحاف نہیں، اس کو وہاں زحاف نہیں آئے گا. کیونکہ زحاف کس کو کہہ دیا؟ سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ. جیسے قد ہے نا، قد، تو قد میں جو دال ہے اسی میں تغیر کا نام کیا کہلائے گا؟ زحاف کہلائے گا. تو اب کہہ رہے کہ ایک جز مثلا ہے مستفعل، مستفعل، مثال کے طور پر نا مستفعل، تین اجزاء ہوئے اس میں، اس ایک جز کے تین اجزاء ہوئے، دو سبب خفیف اور ایک وتد مجموع علن. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں آئے گا، جز کے پہلے حرف بالکل نہیں آئے گا میم کے اوپر، میم کو نہیں حذف کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے میں آ سکتا ہے کیونکہ دوسرا جو ہے سبب کا دوسرا حرف ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تیسرے میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ تیسرا بھی کیا ہے؟ سبب کا پہلا جز ہے، پہلا حرف ہے، اور زحاف آتا سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ. اور چھٹے میں بھی نہیں آئے گا. چھٹا کون آ رہا ہے؟ لو لام آ رہا ہے نا. تو لام یہ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے، یہ تو وتد مجموع کا دوسرا حرف ہے. ایلن میں سبب وتد مجموع کا دوسرا حرف ہے. چلیے نہیں آتا کیونکہ ان میں کوئی سبب کا دوسرا حرف نہیں. جس جز میں زحاف ہو اسے مزاحف کہتے ہیں. اب اگر زحاف ہو گیا، تغیر ہو گیا زحاف والا، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس جز کو مزاحف کہیں گے. اور جو زحاف سے سلامت رہے اس کو سالم کہتے ہیں. جو زحاف سے سلامت رہے گا اس کو کیا کہیں گے؟ سالم کہیں گے. اب دیکھیے زحافات مرکبہ مفردہ. اب زحاف کس طرح سے ہوتا ہے؟ مگر یاد رکھیے گا زحاف جہاں بھی ہوگا تو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ ہوگا. یہ ذہن میں رہے، اس کے بعد ہی آپ، تاکہ مثال دینے میں آپ کو دقت نہ ہو. دیکھیے زحافات مفردہ، کتنے زحافات مفردہ؟ 8 ہیں. 8 کا نام الگ الگ ہے. ہاں
پھر اس طرح کے 8 قسم کے زحاف ہونے کے بعد اس جز کا بھی نام اسی سے مشتق ہے. جیسے زحاف یہ تغیر ہوا، جس جز میں ہو گیا تو اسی سے اس کا نام بھی مشتق ہو گیا. کیا کہہ دیا اس جز کو؟ مزاحف، جزو مزاحف. تو اسی طریقے سے زحاف کی 8 قسمیں ہیں. پھر جس جز میں وہ زحاف ان میں سے کسی ایک قسم سے ہو جائے گا تو اسی سے مشتق اس کا نام بھی ہوگا. جیسے خبن ایک زحاف کا نام ہے. ایک زحاف کا نام کیا؟ خبن ہے. اب جس جز میں وہ زحاف خبن والا ہو گیا اس جز کو کیا کہیں گے؟ مخبون کہیں گے. اس میں مفعول. اضمار ہے تو مضمر کہیں گے. اس طریقے سے نام بھی سب کا ہو جائے گا. چلیے دیکھیے زحافات مفردہ. نمبر 1 خبن. خبن کسے کہتا ہے؟ دوسرے ساکن کو حذف کرنا. دوسرے ساکن کو حذف کرنا. جیسے فاعل سے فاعل. فاعل میں فا کے میں جو الف ہے وہ دوسرا ساکن ہے اس جز کا، اور وہ سبب خفیف کا دوسرا حرف بن رہا ہے، تو اس کو حذف کر دینے کا نام کیا ہے؟ خبن ہے. یعنی فاعل کو فاعل کر دینا. الف ہٹا دیا آپ نے، اب کیا بن گیا؟ فاعل ہو گیا. فاعل. مستفعل سے مفاعل. مستفعل سے مفاعل. آپ بھی سوچ رہے ہیں ارے یہ کون سی بات ہوگی؟ ارے بھیا مستفعل ہے اور آپ نے کس کی مثال میں دیا؟ خبن کی مثال میں دیا ہے. اور خبن کی تعریف کیا کی ہے؟ کہ دوسرے ساکن کو حذف کرنا. تو مستفعل میں دوسرا ساکن کون ہے؟ سین ہے. اور جب سین ہے تو اس کو حذف کریں کیا بنے گا؟ مفاعل بنے گا کہ متفعل بنے گا؟ سین ہی دوسرا حرف ہے، اس کو جب حذف کریں کیا بنا؟ متفعل بنا. کہیں کہہ رہے مفاعل؟ تو اس کو سنیے. حاشیہ اس کے اوپر لگایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنے اجزاء جتنی صورتیں بنے حذف کرنے کے بعد تو جو بھی صورت بنے وہ متعارف بھی ہو اور مانوس بھی ہو. وہ مانوس بھی، وزن تو ہی رہے گا، وہ مانوس بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ صورتوں میں ایسا ہوگا کہ جب آپ حذف کریں گے تو جو صورت بنے گی وہ علم عروض میں مانوس نہیں ہے. جیسے مستفعل میں جب سین کو آپ نے حذف کیا تو کیا بنا؟ متفعل. متفعل یہ شعراء کے نزدیک لفظ نہیں ہے، لیکن ایک وزن بنا ہٹانے کے بعد. تو اب اس کے وزن پر جو معروف صورت ہو، جز ہو، وہ کہہ دیں گے متفعل مفاعل. وزن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ متفعل مفاعل بن رہا نا. مفاعل یہ مانوس ہے اور متفعل یہ مانوس نہیں ہے ان کے یہاں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مستفعل سے متفعل نہیں مفاعل. سین کو حذف کرنے کے بعد وزن کیا بنے گا؟ متفعل. متفعل غیر مانوس ہے، اس لیے اس کی جگہ پر کیا کہہ دیا؟ مانوس لا کر کے مفاعل. حاشیہ اس کو ضرور پڑھیے آپ. دیکھیے حاشیہ. مستفعل سے دوسرا حرف سین حذف کیا تو متفعل ہوا، پھر اسے مفاعل بنا لیا. کیوں بنا لیا بھائی؟ کیونکہ اہل عروض کا قاعدہ ہے کہ تغیر سے جب کوئی جز نامانوس ہو جاتا ہے تو اسے مانوس بنا لیتے ہیں. یہ تغیر کیا؟ تو متفعل ہوا تو یہ ان کے نزدیک نامانوس ہے، غیر مانوس ہے. تو اب اس کا جو ہم وزن تھا دوسرا جز مانوس وہ کہہ دیا وہاں پر. نیز وزن عروضی میں صرف حرکت کے مقابل حرکت، ساکن کے مقابل ساکن رکھا جاتا ہے. اب ایک دوسرے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال یہ ہے بھیا مستفعل سے جب آپ نے سین جو دوسرا حرف تھا اسے حذف کیا تو کیا وزن بنا؟ متفعل. اس کو آپ مانوس میں لا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مفاعل. تو کہاں اس کا ہم وزن ہے؟ متفعل میں پہلے ہی حرف میں مخالفت ہو گئی. متفعل میں میم مضموم تھا اور مفاعل میں میم مفتوح ہے، کہاں وزن بنا؟ تو مخالفت ہو گئی نا. اس مانوس کے چکر میں آپ کیا کر دیے؟ اس کا وزن ہی ختم کر دیے. کہہ رہے نہیں وزن ہے. علم عروض کے اندر اعتبار حرکت و سکون کا ہوتا ہے، صرف ضمہ فتحہ کسرہ کا نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حرکت و سکون کا ہوتا ہے، ضمہ فتحہ کسرہ کا نہیں ہوتا ہے.
اگر ضمہ کی جگہ پر فتحہ آ رہا ہے تو ضمہ بھی ایک حرکت، فتحہ بھی ایک حرکت، تو کہا گیا کہ حرکت کے مقابل میں حرکت ہے، وزن برقرار. کیا ہے؟ وزن برقرار ہے. جیسے مثلا قد ایک لفظ ہے، کیا ہے؟ قد ایک لفظ ہے، اور دوسرا لفظ کیا؟ من ہے. یہ دونوں ہم وزن ہیں، ان کو آپ بے وزن نہیں کہیں گے، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم وزن. کیوں؟ اس لیے کہ قد اور اسی کے نیچے جب آپ رکھیں گے تو قاف متحرک ہے، اس کے مقابلے میں مین متحرک ہے، میم متحرک ہے. دال ساکن ہے، دال کے مقابلے میں نون ساکن ہے. اب حرکت کون سی؟ اس سے بحث نہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قد میں تو کاف پر فتحہ تھا اور من میں میم کے اوپر کسرہ ہو گیا، نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی نا؟ لہذا قد کا ہم وزن ہے من. نیز وزن عروضی میں صرف حرکت کے مقابل حرکت، ساکن کے مقابل ساکن رکھا جاتا ہے، زیر زبر پیش کا کوئی فرق نہیں. لہذا فعول اور مفاعل، دیکھیے آپ، فعول مفاعل ہم وزن شمار ہوں گے. حالانکہ کتنا فرق ہے؟ فعول پے در پے دو متحرک، وہ بھی دونوں کے اوپر زبر پیش ہے، اور مفا میں بالکل اس کے خلاف ہے. پے در پے دو متحرک تو ہیں مگر فتحہ دونوں پر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کسرہ اور فتحہ سے فرق نہیں پڑے گا، متحرک ہے کہ نہیں ہے. لہذا فعول اور مفاعل ہم وزن شمار ہوں گے. اسی طریقے سے ہم نے جو مثال دی ہے من اور قد، یہ ہم وزن شمار ہوں گے. یوں ہی متعدد جگہوں میں آئے گا. اسی طریقے سے جب زحاف تغیرات کوئی بھی تغیر کریں گے اور تغیر کرنے کے بعد جب ان کے نزدیک غیر مانوس صورت بنے گی تو اس کو مانوس اس کی جگہ پر لے آئیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو زحافات مفردہ میں پہلی قسم کیا ہو گئی؟ خبن. خبن کسے کہتے ہیں؟ دوسرے حرف دوسرے ساکن کو حذف کرنا، یعنی جو جز ہے اس جز کے دوسرے ساکن کو حذف کرنا. جیسے فاعل سے فاعل، مستفعل سے مفاعل. نمبر 2 اضمار، دوسرے متحرک کو ساکن کرنا. دوسرے متحرک کو ساکن کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ سبب کے دوسرے حرف کو ساکن کرنا. کیونکہ زحاف چل رہا ہے نا، زحاف میں سبب ہی کے دوسرے حرف کو گرانے کی بات ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں دوسرے متحرک، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سبب ثقیل ہوگا. یہ سبب ثقیل بنے گا، پہلا متحرک رہے گا، دوسرا بھی متحرک رہے گا. تو اضمار کیا؟ دوسرے متحرک کو ساکن کرنا. جیسے متفاعل، دیکھیے آپ کیا بنا؟ متا یہ سبب ثقیل، فا سبب خفیف، علن وتد مجموع. متفا ایک ساتھ مت جوڑیے، متفاعل یہ ہوا. اب اس میں کیا ہے؟ دوسرے متحرک کو ساکن کر دیں گے. جب آپ گرانا نہیں، یہاں پر دوسرے متحرک کو ساکن کرنا ہے، یہ ہو جائے گا اضمار. کئی طرح کا ہوتا ہے نا، زحاف ایک تو ایک حذف کر دیجئے، یہ بھی ایک تغیر ہو گیا. دوسرے متحرک کے ساکن کر دیجئے، ساکن متحرک کر دیجئے، یہ بھی تغیر ہو گیا. تو اضمار میں کیا کرنا ہے؟ دوسرے متحرک کو ساکن، گرانا نہیں، ساکن کرنا ہے. جیسے متفاعل، متفاعل میں تے کو جب آپ ساکن کریں کیا بنے گا؟ متفاعل. متفاعل، اب یہ غیر مانوس ہے متفاعل، تو اس کی جگہ کیا ہے؟ متفاعل مستفعل. بن رہا نہیں بن رہا ہے؟ اس لیے دیکھیے جیسے متفاعل سے مستفعل. نمبر 3 وقت سے دوسرے متحرک کو حذف کرنا. دوسرے متحرک کو حذف کر دینا. پہلے والے میں کیا تھا؟ دوسرے ساکن کو حذف کرنا. پھر دوسری قسم جو آئی اضمار، اس میں کیا ہوا؟ دوسرے متحرک کو ساکن کرنا. اب تیسری قسم آ رہی کیا؟ دوسرے متحرک کو حذف ہی کر دینا. تو اسی ترتیب سے ذہن میں جب بیٹھا لیجیے گا تبھی یاد ہو پائے گا، ورنہ جلدی بھول جائیں گے آپ. دیکھیے جیسے متفاعل سے مفاعل، اس میں دوسرا متحرک تھا اسے حذف کر دیا آپ نے، تو کیا بنا؟ مفاعل. مفاعل غیر مانوس ہے، مفاعل مانوس ہے، تو متفاعل سے مفاعل کر دیا. تئی چوتھے ساکن کو حذف کرنا. اب دوسرے سے چوتھے پر پہنچے ہیں، سبب ہی میں جانا ہے، سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ. تو سبب کا دوسرا حرف یا تو جز کا دوسرا حرف رہے گا، وہی سبب کا بھی دوسرا حرف بنے گا،
یا چوتھا حرف ہوگا وہ سبب کا دوسرا حرف بنے گا. چوتھے ساکن کو حذف کرنا، جیسے مستفعل سے چوتھا ساکن کون ہے؟ فے، تو کیا ہو گیا؟ مستعل. مستعل تو مستعل غیر مانوس تھا تو کیا بنا دیا؟ مفتعل. قبض، پانچویں ساکن کو حذف کرنا، تے میں چوتھے ساکن کو اور قبض میں پانچویں ساکن کو حذف کرنا، جیسے فعول سے فعولو. پانچواں ساکن کون تھا؟ نون. پانچواں ساکن کیا کون تھا؟ نون. جب بھی آپ دیکھیں گے نا جس کو حذف یا ساکن کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ سبب کا دوسرا حرف بنے گا. دیکھیے فعول، لن سبب ہے نا، سبب خفیف، نون جو ہے دوسرا حرف بن رہا ہے، تو یہ پانچویں جگہ پہ آ رہا ہے، تو پانچویں حرف کو ساکن کرنا یہ قبض کہلاتا ہے، جیسے فعول سے فعولو. نمبر 6 اسب، پانچویں متحرک کو ساکن کرنا. کیا ہو گیا یہ؟ پانچویں، پہلے میں کیا تھا؟ پانچویں ساکن کو حذف کرنا. اب چھٹے میں کیا آ رہا ہے؟ پانچویں متحرک کو ساکن کرنا، جیسے مفاعلتن سے مفاعلن، یعنی لام جو تھا اسے آپ نے ساکن کیا. جب ساکن کریں تو کیا بنے گا؟ مفاعلتن. پانچواں متحرک لام ہے نا ساجد الرحمان، پانچواں متحرک لام، اسی لام کو ساکن کرنا ہے. لام کو ساکن کر کے پڑھیے کیا؟ مفاعلتن سے مفاعلتن. مفاعلتن غیر مانوس تھا تو مانوس بنا دیا مفاعیلن، التن کی جگہ عیلن. عقل، پانچویں متحرک کو حذف کرنا، جیسے مفاعلتن سے مفاعلن. اس میں بھی دیکھیے وہی چیز ہوئی ہے، مفاعلا، لام یہی متحرک تھا پانچواں، اسے حذف کرنا تھا تو کیا بنے گا؟ مفاعتن. یہ بنے گا مفاعتن، غیر مانوس تھا مانوس بنا دیا مفاعلن. کف، ساتویں ساکن کو حذف کرنا، جیسے مفاعیلن سے مفاعیلو. جتنی حذف کی بات کر رہے ہیں یا ساکن کی بات کر رہے ہیں سب میں دیکھیے گا وہ سبب کا دوسرا حرف بن رہا ہے، سبب کا دوسرا حرف بن رہا ہے، کیونکہ یہ سبب کے ساتھ ہی خاص ہے زہا. تو دیکھیے کف میں کیا ہوا؟ ساتویں ساکن کو حذف کرنا، جیسے مفاعیلن سے نون، یہ ساتواں ساکن ہے تو اس کو حذف کر دیں گے تو مفاعیلو ہو جائے گا. جن اجزاء یا ابیات یا بحور میں، جن اجزاء یا ابیات یا بحور میں، بحر میں یہ زحافات ہوں ان کو الگ ترتیب مخبون، خبن ہوا ہو تو مخبون، اضمار ہوا ہو تو مضمر، وقص ہوا ہو تو موقوس، مطوی، مقبوض، معصوب، معقول، مکفوف کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ خاص جس جز میں ہوا ہے اس جز کو بھی کہیں گے مخبون ہے جز. یہ جز کیا ہو گیا ہے؟ مخبون ہو گیا ہے. اس پورے شعر کو بھی کہیں گے کہ یہ شعر خبن پر مشتمل ہے لہذا یہ مخبون ہے. کیا کہیں گے؟ یہ شعر مخبون ہے. اور کیا کہا؟ جن اجزاء یا ابیات یا بحور، بحر، پوری بحر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بحر کیا ہو گئی؟ مخبون ہو گئی ہے، اس میں خبن کیا گیا. چلیے تو یاد کرنا یہ بہت مشکل کام ہوگا، لہذا بہت جی جان سے یاد کیجیے گا، محنت سے، جب یاد ہو پائے گا اور ذہن میں بیٹھا کر کے.